زیادہ میرا علم نہیں ہے، میں علماء حضرات کی طرف اس بات پہ توجہ دلاؤں گا کہ وہ اس موضوع پہ زیادہ بات کریں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا بندہ ہوں، عالم نہیں ہوں میں، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک موضوع کریٹ میں نے کر دیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے براڈ میں، تو پھر بیت المقدس کے حوالے سے بھی بات کی جائے، ہمارے فلسطین بھائیوں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کی جائے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، بارک اللہ۔ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی فرمائے۔ جی عبداللہ عباسی بھائی السلام علیکم۔ انشاءاللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ڈی پی چینج ہوئی ہے کہ آئی ڈی چینج ہوئی ہے؟ نہیں وہ ڈی پی چینج کی تھوڑا مسئلہ سی۔ صحیح ہو گیا، چلے صحیح، ماشاء اللہ۔ جی جی اس موضوع پر کچھ کہنا چاہیں گے یا صرف حافظ بھائی سماعت پہ گزارا کریں گے؟ میں صرف سنوں گا تو آپ کا آپ آج کل رات کو نہیں آتے؟ ہاں بس میں ایک دو مسائل تھے جن کی وجہ سے نہیں آ رہا، انشاءاللہ دو تین دن تک انشاءاللہ۔ اوکے انشاءاللہ، میں بس سن رہا ہوں، بات کیجیے آپ۔ السلام علیکم خواجہ بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ بنت ابا، میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں، پھر میں آ کے حاضر ہوتا ہوں۔ جی خواجہ صاحب کی حاضری پیش کرنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ جی میں پیش کرتا ہوں حاضری۔ تو اچھا ہوا آپ ادھر، آپ کا صحیح نام کیا ہے بھیا؟ جی میری ریئل نیم جو ہے وہ ابو روافظ ہے، میری جو ریئل آئی ڈی ہے ابو روافظ والی آئی ڈی ہے میری۔ کیا نام بتا رہے ہیں؟ ابو روافظ، عبد الرافع۔ ابو روافظ۔ اچھا ماشاء اللہ، رافضیوں کا باپ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ماشاء اللہ آپ بڑا سونا مطلب کہ کہندے نے تسی آپ ہی ماشاء اللہ علم رکھتے ہو۔ میں سن رہا سا گفتگو ساریاں دی، بڑا مطلب دل نو سکون ہو رہا ہی۔ تے اچھا کر دے بھائی تسی مطلب علماء کرام، سگوں جو ہماری جو بڑی بہن ہے نا بنت حوا جی، یہ خود بھی ماشاءاللہ علم والی شخصیت ہی ہیں۔ تو لوگوں کے جو نا مرزا جیلمی نے بہت زیادہ لوگوں کے مطلب ذہن خراب کیے ہوئے ہیں، وہ بہت بدتمیزی سے کچھ لوگ اس کو اس طرح مانتے ہیں جیسے وہ ابو ہے انہوں دا، ہزے کہ مرزا دا اپنی ابو ہے نہیں کوئی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تے میں جنہوں نے کو ناز شریف دے کچھ اشعار پیش کرنا ہوں تھوڑی اجازت دے مطابق سارے تے بنت حوا جی تسی سناؤ تہاڈا کی آپ کو صدا سلامت رکھیے۔ میں رات کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ نے براڈ نہیں آن کی، چلو اللہ خیر کرے۔ جی بس ہو جاتی ہے، طبیعت کا معاملہ ہے تو اس لیے۔ اب آپ کو صدا سلامت رکھے۔ آمین۔ میں نے مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں؟ جی کریں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میرا نام مرزا علی ہے۔ ویسے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر آپ کلمے میں نام چینج کر دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جگہ آپ کوئی اور نام رکھ لیں،
تو کیا وہ بندہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اصل میں وہ آپ بات کر رہے ہیں جو مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ پارٹی، تو یہ بالکل یہ کفر ہے، حرام ہے، شرک ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس کے اوپر علماء کرام نے بہت کچھ بیان کیا ہے۔ تو جو مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے نا وہ بالکل فراڈ ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، میں بہت دیر پہلے آیا تھا کیونکہ میں باباؤں کو نہیں مانتا، بے شک میں سنی ہوں، تو میرا ان میں پتہ نہیں کیوں میرا نہیں ہے۔ جی تو آپ کے نزدیک ولی کون ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر بندے نے لٹیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنی طرف سے بہت کچھ مانتا بھی اور منواتا بھی ہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جو قرآن سنت پہ عمل کرے، اللہ والا ہو، اور اللہ اللہ کرتے ہی اس کی پوری زندگی گزرے، اس کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ جی تو یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کو اپنے ان کو کوئی مفاد نہیں چاہیے ہوتا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، نہ یہ قبروں کی طرف جاتے ہیں، مطلب کہ میری قبر پکی کر دی جائے، یا اگر میں بیٹھوں تو اتنا مجمع ہو میرے ارد گرد۔ کیا وہ اپنے آپ کو ڈسکلوز کرتے ہیں اتنا زیادہ؟ مطلب وہ اپنے آپ کو مطلب بتاتے ہیں کہ میں ولی ہوں، میرے پاس بہت علم ہے، میرے پاس آؤ بیٹھو، اس طرح؟ اول بات تو یہ ہے کہ کسی ولی اللہ نے بھی اپنے آپ کو کلیم نہیں کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور میری قبروں کو پکا کرنا اور ہجوم لگا لینا اور مزار بنا لینا، اور یہ جو مزارات کے اوپر جو جاہل لوگ جو کام کرتے ہیں، تو کسی نے یہ تعلیم نہیں دی، کسی ایک نے بھی۔ یہ بعد کے زمانے کے اندر جاہلوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دی، اور زیادہ تر تعداد روافظ کی ہوتی ہے، جن کے والد گرامی ابھی بیٹھے ہیں ابو روافظ بھائی، تو ان کی تعداد ہوتی ہے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ جاہل یہی طبقہ ہے۔ تو یہ ان مزاروں کے اوپر جا کے اس قسم کی بے حرمتیاں کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، اور پھر لوگ سارے مسلمانوں کو ہی ملامت کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان ایسے کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو اصولی طور پہ تو اسی ایک طبقے کو ہی ملامت کی جانی چاہیے، لیکن لوگ چونکہ اتنے علم نہیں رکھتے، اتنے واقف نہیں ہوتے، تو وہ پھر سارے مسلمانوں کو ہی ملامت کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ویسے میں آپ کو اپنی ایک بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ آپ کا اگر کوئی گناہ ہے تو، یا آپ کسی بات پہ اتفاق نہیں رکھتے تو آپ کو شاید اپنے تک رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ پردہ ہوتا ہے آپ کا اور اللہ کا۔ تو میں ویسے ہی آپ بڑے ہیں تو میرے کو کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے، یا میں کسی کے پاس نہیں جاتا، تو مجھے بھی میں نے آپ کو دیکھا اور میری پہلے بات ہوئی تو میں نے کہا تھا آپ یہاں پہ پوچھ لیجیے گا۔ میرا نام، میرے نزدیک جو بابے ہیں جس طرح حضرت علی جویری ہیں، میں ان کو دوسرے نام سے نہیں پکارتا، میں صرف حضرت علی جویری کہتا ہوں۔ جس طرح یہ لوگ ہیں، میں کہتا ہوں جب تک یہ زندہ تھے تو آپ مطلب مل کے اپنی اصلاح کروا سکتے ہیں، اور یہ جب وفات ہو گئی تو جب صرف زندہ دعا تھے ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ مطلب جب تک یہ زندہ تھے آپ ان کے پاس بیٹھتے، اصلاح کرواتے اپنی، کہیں پہ غلط ہوتے تو ان سے مسورہ کرتے، ٹھیک ہے؟ کیا مجھے اور سمجھ نہیں آ رہی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مین ٹو سے کہ میں پتہ نہیں کیوں میں ہوں تو سنی ہی، ٹھیک ہے؟ اچھا اور میں سمجھ گیا تھوڑا سا آپ میں کا ساری کیس بات کیا، مانتا ہوں، یہ تھوڑا سا لیکن نا میرا ولیوں میں میرا نا وہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ بات نہیں ہے میرا نہیں، ولیوں کوئی میں، بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن میں ذکر بھی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ میں کہیں ٹھیک ہے پہ ٹھیک ہے، کوئی چیز بات کی نہیں، میں وہ آپ تو نہیں کر رہا۔ سنیں ذرا۔ جی اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیے، آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے تو پھر تو آپ میرے بھائی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں،
اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے احکام پر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا وجہ ہے، کوئی بتائیں گے؟ یہی اللہ تو تو بات ہے مجھے تنگ اللہ کرتی ہے بہت زیادہ۔ ہاں نہیں، اس کا کوئی حل آپ کے نزدیک کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا سورہ فاتحہ سنائیں گے، اگر آپ برا جی محسوس جی نہ کریں تو سورہ جی جی فاتحہ۔ جی میں جی بالکل بالکل۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بس 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 ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے یاد تھا، آپ ایک بار بتا دیں، ابھی میں یاد اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ویسے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی اور آپ کے شکوک اور شبہات دور ہو جائیں گے۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم طوطوں کی طرح یہ رٹا تو ہوا ہے، لیکن نماز کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز پوری ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے، تاکہ جب بھی آپ عربی کے الفاظ بول رہے ہوں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، کہ پھر خشوع و خضوع نماز کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر رکعت طاری ہوتی ہے نماز کے اندر۔ جب طوطوں کی طرح عربی کے الفاظ رٹے رٹائے آپ بولیں گے نا تو اس وقت پھر آپ ایک خالی خولی مسلمان تو کہلائیں گے لوگوں کے سامنے، لیکن وہ ایک جو مقصد تھا، جس مقصد کے تحت اللہ پاک نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ مقصد حاصل آپ نہیں کر پائیں گے۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک مجھے سیدھے رستے پر چلا دے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر تو نے انعام کر دیا ہوا ہے۔ یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، پاسٹ جی جی ورب، پاسٹ ورب ہے، گزشتہ زمانے کی بات ہوئی ہے کہ انعمتا، جن کے اوپر تو نے سابقہ انعام کر دیے ہوئے ہیں اللہ، ان کے اوپر تو ہمیں ان کے رستے کے اوپر چلا دے۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ کے اندر سابقہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کون سے لوگ تھے؟ آپ ولیوں کا نام پوچھنا چاہ رہے ہیں یا نبیوں؟ نہیں، ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے، اللہ نے کن کے اوپر انعام کیا ہوگا؟ اب آپ اپنے ذہن کی بات بتائیں۔ نبیوں پہ کیا ہوگا؟ کیا نام ہوگا، اگر آپ کو ڈاؤٹ کیا ہے ہے، کہ کیا ہے، یہ نہ کیا ہوگا سے مراد ہے کہ نہیں نہیں ڈاؤٹ ہے کیا آپ کو کہ پتہ نہیں ان کے اوپر انعام ہوا تھا کہ نہیں۔ جی اچھا، نہیں ایک تو نام نبی ہو گئے، انبیاء اور رسل، اور جیسا قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے جی تو ان پہ بھی کیا ہوگا، کیا ہے۔ جس طرح قرآن میں ولیوں کا بھی ذکر ہے تو ان پہ بھی کیا ہے۔ کیا ہے۔ چلیں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے کن کے اوپر انعام کیا ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ نا نوٹ کر لیجئے گا، کہیں آپ کو بیان کرنا پڑے تو پھر آپ بیان کر سکیں۔ سورہ النساء ہے اور آیت ہے 69۔ سورہ النساء آیت 69 یاد رہے گی میرے بھائی کو؟ میں نے اسکرین ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ من النبیین، پہلا شخص کر لیں یا پہلی سمجھ لیں کہ پہلے لوگ کر لیں کہ پہلے کون سے ہیں، وہ ہیں انبیاء۔ من النبیین، دوسرے لوگ جو ہیں، یا دوسرا شخص کر لیں یا جمع کا صیغہ بولنا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ والصدیقین، تمام نبی اور تمام صدیق، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں وشہداء، اور تمام شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں۔
آگے جو چوتھی کیٹاگری ہے اس کے اندر وہ لوگ ہیں والصالحین اور تمام صلحاء. اب یہ صالحین کی کیٹاگری ایسی ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. صالحین کے اندر خود انبیاء اور رسول بھی آتے ہیں اور انبیاء اور رسول کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے جو صحابہ تھے جی سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کی اطاعت کرنے والے جو لوگ ان کے وقتوں کے اندر تھے وہ بھی آتے ہیں. اور آج تک یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آج تک کے جتنے بھی صلحاء ہیں جی یہ سارے کے سارے اس کیٹاگری میں آ جاتے ہیں والصالحین کے اندر. صحیح. تمام ساجدین آتے ہیں، تمام راکعین آتے ہیں، تمام صائمین آتے ہیں، تمام شہداء بھی آتے ہیں، تمام صدیقین بھی آتے ہیں، تمام انبیاء و رسول بھی آتے ہیں، تمام صحابہ کرام آتے ہیں، تمام اہل بیت اطہار آتے ہیں، تمام تابعین آتے ہیں، تبع تابعین آتے ہیں، اولیاء اللہ آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تمام فقہاء آتے ہیں، تمام جی جی تمام نیک بندے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان صالحین کے اندر حضور داتا صاحب بھی آ گئے ہیں، حضور غوث اعظم بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے اندر بابا خادم حسین رضوی بھی آ گئے ہیں. ان کے اندر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر تمام صحابہ کرام آتے ہیں، عشرہ مبشرہ آتے ہیں، خلفائے راشدین آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ آتے ہیں، حضرت ابو سفیان آتے ہیں. اس میں حضرت امام حسن بھی آتے ہیں، امام حسین بھی آتے ہیں، شہدائے بدر بھی آتے ہیں، شہدائے احد بھی آتے ہیں. اس میں شہدائے کربلا بھی آتے ہیں، شہدائے یمامہ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں. تو یہ صالحین کا جو ایک ہے نا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس کو جتنا وسیع کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی بات یہاں سے چلی تھی، آپ کہہ رہے تھے میں اولیاء اللہ کو بابے بزرگوں کو نہیں مانتا، تو اب کم از کم آپ کو کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اگر تو مطلقاً آپ انکار کریں گے تو پھر تو ویسے ہی حکم کفر لگے گا. نہیں انکار نہیں ہے میرا. سن تو لینا جی، سن تو لینا. حکم کفر اس وجہ سے کہ اگر مطلق قرآن پاک کے کسی حکم کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو اوپر علماء کرام کفر کا حکم لگاتے ہیں. صحیح. لیکن اگر تو آپ ابھی تک کی آپ کی گفتگو سے مجھے یہی اندازہ ہوا کہ آپ مطلقاً اولیاء اللہ کا اور اللہ والوں کا انکار کر رہے ہیں. تو مطلقاً اگر آپ کی طرح کا کوئی بندہ ہوگا جو مطلق انکار ہی کر دے سب کا، کلہم میں مانتا ہی نہیں، تو یہ تو حکم کفر لگے گا اللہ کے فرمان کے تحت کہ اللہ پاک خود اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے. اور اولیاء اللہ کے فضائل کے اوپر تو بڑی قرآن کی آیات اور احادیث ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایک حدیث قدسی میں سناتا ہوں، بخاری کی ہے. فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ایک ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے، اللہ حدیث قدسی فرمان اللہ کا ہوتا ہے، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے کسی ایک ولی سے بھی نفرت رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ اگر مطلقاً اولیاء اللہ کا کر دے کوئی انکار تو اس کے اوپر حکم کفر نافذ ہوگا. لیکن کسی ایک ولی اللہ کی کسی ایک چیز کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہو
جی تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی مجھے اس چیز کے اوپر اعتراض ہے. جی تو وہ اپنی اعتراض ہے تو ہی نہیں میں مانتا. مفتی صاحب السلام اعتراض علیکم. ہے. میں آپ کی بات اعتراض یہ کو تو نا ہے جس کو سنی میں مان رہا مرزا ہوں. بھائی ایک منٹ صرف، میں آپ کی جی بات جی کو کاٹ رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن مرزا بھائی کا آپ سوال یہ ایسا پوچھنا جو آپ بیان کر رہے ہیں. آپ نہ بیچ میں بولیں. ایک بندہ جب گفتگو کر رہا ہے ان کو گفتگو کرنے دیں. ان کی بات جب آپ بتائیں گے آپ سمجھائیں گے تو وہ قائل کی بات مخاطب کو کیسے سمجھ آ گئی جی؟ جب قائل خود موجود ہے تو وہ اپنی بات کو اپنے قول کو احسن طریقے سے سمجھا سکتا ہے. جی اب آپ بول سکتے ہیں میرے بھائی یہ جو سوال کرنے جی والے. جی میں اچھا آپ ان سے پوچھیں میں بولوں. نہیں آپ نہیں بولنا نا ساحل میرے اچھا بھائی آپ ہے نا. جی جی بالکل. اچھا میں ان کو اس لیے میں مانتا نہیں، میرے کچھ نا مطلب اختلافات ہیں. پہلی بات آپ نے جس نام سے حضرت علی جویری کو مخاطب نہیں کیا. پہلے تو آپ یہ ایک بات کو کلیئر کر لیں پھر اگلی بات کرتے ہیں. پہلے تو آپ میرے بھائی مطلقاً منکر تھے. اب اس گفتگو سے آپ مطلقاً منکر رہے کہ اس سے آپ رجوع کرتے ہیں؟ نہیں مجھے میری بات سنیں، میری نا کوئی اتنی اچھی جو ہے وہ اردو شردو نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس جو الفاظ ہوتا ہے اس کے آس پاس میں وہ بول دیتا ہوں. اب میں آپ نے چونکہ آپ نے بولا ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو مجھے مسئلے ہی ہیں جس وجہ سے میں جو ہے نہیں مانتا، مسئلے ہی ہیں. ہاں مطلب یہ کہ ابھی تک آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. مجھے نام ہی نہیں آتے کسی اولیاء کے، مجھے کسی ولی کا نام ہی نہیں بھائی پتا. تو میں چلو کن کو کہوں کہ آپ ولی ہیں میں آپ کو مانتا ہوں، مجھے نام ہی بھائی نہیں پتا. بس جی سنیں تو صحیح سنیں اوپر تو سے جو صحیح نالج دیتے ہیں وہ نام غلط بولتے ہیں. سنیں تو صحیح نا. میں جی یہاں کسی کا نام تو نہیں لے رہا. آپ قرآن نے کا بھی دیکھیں حضرت علی جویری کا نام غلط لیا. کیسے جی؟ میرے کیسے لفظی معنی میں داتا کا. مولا جی علی جی میں مولا علی کا ہے میں نے رضی اللہ عنہ تو غلط نہیں نام ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں حضرت آپ علی کہہ رہے جویری ہیں کی کہ آپ بات. نے علی کا نام مولا علی کا نام غلط لیا ہے. حضرت علی حجویری کا. اچھا علی حجویری صاحب کا. جی اچھا آپ نے اچھا ان کا نام غلط لیا. اچھا جی وہ داتا کا کہتے ہیں. لفظی معنی ہوتا ہے دینے والا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اچھا داتا کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے، دینے والا. دینے والی میں ذات کون سی ہے؟ فقط صرف اللہ کی، صرف اللہ کی. اچھا اچھا تو صرف اللہ یہ کی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تو کوئی نہ چھین کے دے سکتا ہے ان سے، جی ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی بالکل مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری بات جو آپ نے غوث پاک کا نام لیا، میں بہت چھوٹا سا تھا جب سے، کیونکہ میں خود سنی مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہوں، تو وہاں پہ نا اکثر ان کا نام جو ہے نا نعرے میں آتا تھا، نعرے غوثیہ یا غوثیہ. تو مجھے نہیں پتا تھا، میں بولتا تھا. تو تھوڑا سا اچھا میں یہ بڑا دیکھیں ہوں. بات نا دور نکل رہی ہے. بات موضوع سے ہم دور چلے گئے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے ایک بات کو کمپلیٹ کر لیں پھر دوسری کی جی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایسے اگر بات کرنی ہے تو ایسے کہ نہ ہی سننے والوں کو کچھ ملنا ہے، اچھا نہ چلے ہی بات آپ کو کچھ سمجھ آنی ہے، اور نہ ہی میں ان سارے موضوعات کا احاطہ کر سکوں گا. ٹھیک ہو گیا. ایک موضوع پہ رہ کے اگر بات کریں گے نا میرے بھائی اس کو کسی انجام تک پہلے پہنچا لیں پھر دوسرے موضوع پر بات کریں گے. کیا خیال ہے؟ بالکل. فک ہو گئے ہیں. اب بات کرنا سمجھنا اور سمجھانا افہام و تفہیم اب آسان ہو جائے گی ہم دونوں کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک نا؟ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ مطلقاً اولیاء اللہ کا آپ منکر تھے اور ابھی بھی ہیں. تو دیکھیں میں میری نے جو بات، آپ کو آپ سورہ جو فاتحہ جی جی سن تو آپ جو لیں ممکن نہیں میں مجھے آپ کو بات بتاتا ہوں. میں میری بات سن لینا. میں بھی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اسی نبی کو مانتا ہوں، اسی اللہ کو مانتا ہوں جس کو آپ مانتے ہیں. آپ یہ جو منکر الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ آپ میرے لیے بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو آپ نے کچھ اور بولنا ہے، کچھ اور بولنا ہے، یا ہم یہ ڈائریکٹ کافر بول دیں. منکر یہ چیز صحیح نہیں ہے. آپ نہیں یہ بات ڈیسائڈ کر سکتے کہ کون منکر ہے کون نہیں. ہاں میں نہیں مانتا، میں کیوں نہیں مانتا میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سننی نہیں تھے. آپ نے بات کمپلیٹ کر لی ہے. کریں بات کریں. اب بول لوں میں؟ کریں بولیں. بیچ میں بولیں گے تو نہیں؟
نہیں لیکن آپ کو نہیں بولنا، آپ کو اچھا، گزارش یہ ہے کہ ایک مکالمے کا بھی کوئی انداز ہوتا ہے کہ جب ایک شخص گفتگو کر رہا ہو تو اخلاقی طور پہ بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، اس کو ٹوکنا نہیں چاہیے. تو اگر تو میرے بھائی آپ نے گفتگو اس انداز سے کرنی ہے کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو بیچ میں ہی آپ ٹوکیں گے، بولیں گے، تو پھر وہ غیر اخلاقی گفتگو ہو جائے گی. سننے دیکھنے والے آپ کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ یار کیسا بد اخلاق انسان ہے کہ جس کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہی نہیں ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہے تو بیچ میں ٹوک رہا ہے. تو جب ایک بندہ بات کر رہا ہو تو اس ٹائم خاموشی سے سنتے، وہ چاہے اچھی ہے یا بری ہے، وہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، خاموشی سے سنتے ہیں. جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ اپنے وقت میں آپ بات کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کوئی اعتراض ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ منکر، میں نے لفظ بولا، منکر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جب آپ خود انکار کر رہے ہیں تو میں ایک ادبی لفظ بول رہا ہوں منکر کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ادبی لفظ نہ بولوں، جاہلانہ گفتگو کروں؟ میں تو بڑی ادبی گفتگو کر رہا ہوں. ادبی زبان کے اندر انکار کرنے والے کو منکر کہتے ہیں، یعنی انکار کرنے والا. ٹھیک ہے، آپ خود انکار کر رہے ہیں کہ میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، تو اس لیے میں نے منکر کا لفظ آپ کے لیے بولا ہے. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ جو آپ نے کہا کہ مجھے منکر کیوں کہا. اگلی بات یہ ہے کہ داتا کے لفظ کے اوپر آپ نے بات کی ہے کہ وہ داتا تو دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو اب میرے بھائی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کو مسلمان ہیں تو قرآن پاک کی کوئی ایک آیت یا کوئی حدیث آپ کے پیش نظر ہے، یا کہاں پر آپ نے پڑھا سنا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، تو وہ مجھے آپ سنائیے یہاں پر. تو وہ میں سننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ آیت کہ جس کے اندر یہ ہو کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے. بشرطے یہ کہ وہ آیت جو ہے نا مشرکین کے بارے میں نہ آئی ہو. یہ نہ ہو کہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن وہ فٹ کر دیں آپ مسلمانوں کے اوپر. اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خارجیوں اور ملحدین کی یہ علامت ہے کہ وہ مشرکین پر نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. اب آپ کو بولنے کا میں موقع دیتا ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ بات کمپلیٹ کر لیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے گا، میں بول دوں گا. جی نہیں میں نے آپ مائک اوپن نہیں رکھے. آپ مجھے بتائیں داتا کا لفظی معنی کیا ہے؟ آپ نے خود داتا کے لفظی معنی بتا تو دیے، دینے والا. اچھا اور مجھ سے کیا سنا، آپ نے خود بتایا بھائی. دینے والی ذات کون ہے؟ میں سننا چاہ رہا ہوں. بھائی دینے والی ذات تو آپ کے ابو بھی ہیں، دینے والی ذات آپ کی امی بھی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو انہوں نے بیچ میں پھر نہ بولیں یار، یا تو آپ نے مجھے موقع نہ دیں. اگر موقع دیتے ہیں پھر اگلے بندے کی سنیں تو صحیح نا. یہ بات غلط ہے، طریقہ کار ہی غلط ہے آپ کی گفتگو کا. مجھے اب اس کے اوپر اعتراض ہو گیا ہے، آپ کے گفتگو کے انداز کے اوپر مجھے اختلاف ہو گیا ہے. اگر تو بھائی آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، الجھنا ہے، تو وہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں. میں علمی مکالمات کرتا ہوں اور علمی گفتگو کا قائل ہوں. معذرت، میں معذرت کرتا ہوں. تو داتا کا مطلب جب آپ نے خود بتایا مجھے تو نہیں پتا بھائی. ٹھیک ہے، داتا کا معنی دینے والا کر لیتے ہیں. اگر تو یہ معنی درست ہے دینے والا، تو دینے والی ذات تو آپ کی سب سے پہلے آپ کی مما تھی. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو دودھ دیا تھا. تو کیا آپ کی ماں جو ہے نا، آپ ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ داتا ہیں؟ دودھ کی داتا، دودھ انہوں نے دیا تھا آپ کو. پھر جب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو آپ کے پپا جو وہ داتا بن گئے، انہوں نے آپ کو ٹافیاں خرید کے دیں، انہوں نے آپ کو خرچہ دیا، انہوں نے آپ کو پالا. کیا وہ دینے والے نہیں ہیں؟ وہ دینے والی ذاتیں نہیں ہیں؟
अभी आप बड़े हो गए, आपके बच्चे होंगे तो आप दाता बन गए हैं, आप भी दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो अब किस माने के अंदर दाता? आपका उस्ताद, आपने किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ा होगा, आपके उस्ताद ने आपको इल्म दिया तो वो उसने इल्म जब दिया है तो वो भी दाता। तो मानवी तौर पे आप देने वाली ज़ात अगर करेंगे, वो देने वाली किस माने के अंदर भाई? उसकी शिकें बनेंगी, मुख्तलिफ अनवा और अकसाम बनेंगी, और कौन सी ममनू है कौन सी जायज़ है उसको बाद में इल्मी तौर पे हल किया जाएगा। ये है तरीक़ाकार कि भाई ये वाली इसका माना दुरुस्त है, ये वाला माना गलत है। आप अगर मुतलकन बातें कर रहे हैं, अभी तक जितनी भी बातें आपने की मुतलकन की हैं। सबसे पहले आपने औलिया अल्लाह का मुतलकन इनकार किया, मुनकिर हुए। अब आप दाता के जितने भी माना हैं उन सब के आप मुतलकन मुनकिर हो गए। तो मैं अब क्या समझूं? तो बात ये होती है कि मेरे भाई, जब भी किसी चीज़ का इनकार किया जाता है तो मुनकिर के पास एक दलील होती है। बगैर दलील के जब मुनकिर होता है उसको जाहिल कहते हैं कि ये बंदा जाहिल है, कि दलील के बगैर ही इनकार कर रहा है। भाई इधर देखें, सूरज अभी निकला हुआ है, तो एक बंदा आके कहता है नहीं सूरज गरूब हो गया है, तो क्या उसकी बात का इकरार कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा? जब उसके पास दलील नहीं, जब उससे दलील पूछी जाए दलील क्या है, नहीं वो कहता है नहीं सूरज गरूब हो गया है। अब दलील के तौर पे उसको करना ये पड़ेगा कि वो कहेगा कि भाई कमरे से बाहर आओ, मेरे साथ निकलो, देखो बाहर आओ, सेहन में आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सूरज गरूब हो गया है, अंधेरा छा गया है। ये उसने दलील दी है। दलील के बगैर जब उसका कौल होगा वो इनकार का या इकरार का, इनकार हो या इकरार हो, तो वो जो है ना वो जहालत पर मबनी होता है। तो ऐसे नहीं, आप अगर इनकार कर रहे हैं औलिया अल्लाह का मुतलकन, आपने इसकी कोई दलील नहीं दी, जबकि मैंने इकरार के ऊपर दलील दे दी है। अब आप दाता देने का माना कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं, मुनकिर हैं, उसकी दलील नहीं आपने कोई दी। अच्छा, ठीक मैं है, आपको और मैं इकरार पर दलील दे देता हूँ। ठीक है, मैं इकरार करने वाला हूँ ना, तो मैं दलील दे देता हूँ। अब सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 हम खोलते हैं तो उसके अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहू, बस बेशक अल्लाह उसका मौला है। मौला का मतलब होता है मदद करने वाला, मदद करने वाली ज़ात। ठीक है, ये तर्जुमा ठीक किया मैंने मेरे भाई? आप बता रहे हैं ठीक किया होगा, मैं आपकी बात, मैंने आपको अच्छा, बोला चले कोई बात। तो मौला का मतलब वैसे होता है मदद करने वाली ज़ात को मौला कहते हैं। तो अल्लाह है मौला, मदद करने वाला। साथ ही अल्लाह कहता है जिस तरीके का मौला मैं हूँ तो वह जिब्रीलु, और जिब्रील भी मौला है। वस्सालिहुल मुमिनीना, वसालिहुल मुमिनीना, और तमाम साले मोमिनीन जो है वो भी मौला हैं। वल मलाइकातु बाद ज़ालिका ज़हीर, और मलाइका भी जो है वो भी मौला है। अब मदद करने वाला अल्लाह, मदद करने वाले जिब्रील, मदद करने वाले तमाम साले मोमिनीन, और मदद करने वाले तमाम मलाइका। अब अल्लाह खुद फरमा रहा है। तो इस आयत के अंदर आपका जवाब मिल गया होगा आपको कि आप कह रहे थे कोई मदद नहीं कर सकता, कोई दाता नहीं है, कोई दे नहीं सकता, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है कि ये मददगार है। जब देंगे नहीं तो मदद कैसे होगी? मदद तो तभी होगी ना, एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसकी ज़रूरत पूरी ना हो तो वो फिर देने वाला तो ना हुआ, फिर वो मौला तो ना हुआ। मौला तो तभी है। मुझे बात कर लेने दें, आप बात कर लीजिएगा। जब आपको बोलने का मौका मिलता है तो मेरे भाई आप के पास कोई दलील नहीं होती, कोई इधर उधर की बातें करके आप अपना टाइम पास कर लेते हैं, और जब मैं बोल रहा होता हूँ बीच में टोकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात। चलें मैं छोड़ देता हूँ, आपकी बातें ज़्यादा कीमती हैं, आप बोल लें।
آپ ناراض ہو گئے ہیں. آپ مجھے لگا شاید آپ کا ختم ہو گیا ٹاپک، اس لیے میں نے مفتی صاحب ان کو ایک ہی ویک ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ آئے ہیں، یہ ابھی سیکھ رہے ہیں. نوری باجی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ویک ہو یا ایک سال ہو یا ایک صدی ہو جائے، انسان ہمہ وقت سیکھتا ہی ہے، تو ان کو کرنے دیں، ان کو کوئی بات نہیں. مفتی صاحب جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ورڈنگ بھی ہے نا، ورڈنگ 2-3 منٹ. بالکل حضرت مولانا کو بولنے دیں. جی جی آپ بولیں. جی میں نے کہا 2-3 منٹ ذرا مجھے اگر موقع مل جائے. جی مرزا صاحب ان سے ہماری 1-2 لائیووں پہ اور بھی بات ہوئی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے مرزا بھائی؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت نصیب آپ یوزر فرمائے. نہیں ہیں؟ جی جی آپ یوزر والے بھائی ہیں؟ جی یوزر جی وہی. جی وہی. دیکھیں بات ہم 3 سے 4 منٹ ہی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ آپ کے. دیکھیں آپ نے کہا کہ مجھے جو اولیاء اللہ ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتے کہ بھئی اولیاء اللہ کا کیا کنسیپٹ ہے اسلام کے اندر. آپ کے سوال کو میں ذرا کھولتا ہوں. جی ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا مقصد یہی تھا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ بھئی اولیاء اللہ کیا ہیں، کون ہیں. ٹھیک ہے، اس کا دیکھیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بالکل اللہ کا ولی آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں. ولی کا معنی ہوتا ہے دوست. اب ان کی مختلف پہچانیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے زیادہ پہچانیں ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورا ایک رکوع کے اندر جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے، ان کی صفات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی ان کی کیا کیا صفات ہیں، اور میں ان سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ ہماری لائف پہ کبھی آئے تو انشاءاللہ ان کا تفصیل سے ذکر کر دیں گے. لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بنسبت عام لوگوں کے وہ ایمانیات کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر دوسرے اہل ایمان سے بدرجہ اولا ذرا اگلے درجے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سے زیادہ وہ عبادات کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا سے بالکل بے پرواہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ان کی صفات ہوتی ہیں جن کا میں نے چند ایک کا ذکر کیا. اب ہم اصل جو مدعا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، تو میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سورۃ الکہف، اس کی جو ہے وہ 18 نمبر آیت ہے. وصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ترجمہ سن لیں ذرا توجہ سے سنیے گا میرے پیارے بھائی. یہاں پہ وصبر نفسک، یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ روکے رکھو اپنے آپ کو، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے. اب حکم کیا ہے اس پہ توجہ کرنی ہے. اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. آپ نے ترجمے پہ غور کیا، وصبر نفسک، اور آپ روکیے، وصبر، اور آپ روکیے، نفسک، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ، جو صبح و شام، بالغداۃ والعشی، ٹھیک ہے، صبح اور شام جو ہے وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یریدون، اچھا ان کے صبح و شام یاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، سوچو کہ ایسے کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ امام الانبیاء کو ٹھہرنے کا، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں. ایسے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے، یعنی وہ صبح و شام جو اللہ کرتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. یریدون وجہہ، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں. ولا، آگے دوسرا حکم دیا جا رہا ہے. پہلا حکم تو یہ تھا اللہ کے نبی کو کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ولا تعد عیناک عنہم. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹیں. ولا تعد عیناک عنہم،
کہ یہ جو میرے برگزیدہ بندے ہیں نا، جو صبح و شام اللہ اللہ کر رہے ہیں، جن کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ فرما رہے اپنے نبی کو، ایک تو آپ نے ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اور دوسرا ان سے آپ نے نظر نہیں ہٹانی۔ آگے چلیں، ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیاوی زندگی کی عرائش چاہتے ہیں؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، آگے اللہ فرماتے ہیں اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل رکھا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور آپ نے اس شخص کی اطاعت نہیں کرنی کہ جس نے جو ہے وہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل رکھا ہے۔ آگے دیکھیں، واتبع هواه وكان امره فرطا، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ فرمائے، مجھے بھی سمجھ دے۔ دیکھیں اس ارشاد گرامی کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت مسلمہ کے عام افراد کو یہ حکم دے رہے ہیں، میرے اور آپ کے لیے یہ حکم ہے۔ دیکھیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک اور برگزیدہ لوگوں میں بیٹھنے کا حکم ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ یہ حکم عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، لیکن یہ حکم عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عام امتی کے لیے ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ ان لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، ان لوگوں کی مجلس اختیار کریں کہ جن لوگوں کو، جو لوگ صبح و شام اللہ کے ذکر میں مگن رہتے ہیں، جن کی صبح دوپہر شام اللہ کی یاد سے جو ہے وہ جو ہے مزین رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اب اسی کو جو لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا یہ اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، آپ اس آیت سے اندازہ لگائیں۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی آیت کریمہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور جس نے میرے ذکر سے ومن اعرض، اور جس نے اعراض کیا عن ذکری، میرے ذکر سے، فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ میری یاد سے غافل رہا، سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوگا اس کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وہ لاکھوں کمائے گا، اربوں خربوں کمائے گا، لیکن اس کی معیشت، اس کے اندر ایسی بے برکتی ہوگی کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے یہ تو دنیاوی نقصان ہوا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت والے دن اٹھے گا تو اندھا ہوگا۔ میں ذرا قرآن پاک کھول لوں، میں پھر اس کے مطابق میں آپ کے ساتھ ترجمہ کر لیتا ہوں۔ جب تک میں ایک بات بولوں، نہیں ویٹ، آپ بات کریں گے تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، وقد كنت بصیرا، جب کہ میں دیکھتا تھا۔ قال، اللہ کہے گا کذالک، اسی طرح اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہماری باتیں آپ تک پہنچی تھی، آپ نے ان کو بھلا دیا تھا۔ وکذالک اليوم تنسى، اور آج کے دن ہم بھی آپ کو بھلا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں قرآن کی ایک ایک آیت عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، آیت ہر ایک ایک آیت عمل کے قابل ہے نا میرے بھائی؟ تو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کی مجلس میں، اہل اللہ کی مجلس میں، اللہ اللہ کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا حکم اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں، تو پھر کیا یہ حکم عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو وہی لوگ جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں، جو ہے ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جو کھیتی باڑی کر رہے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مزدوری کر رہے ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ جاب پہ ہوں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ہو تب اللہ کو یاد کرتا ہے، پروفیسر ہو تب اللہ کو یاد کرتا ہے، عالم ہو تب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو بھئی جن جن کے اندر یہ صفات ہوں گی نا،
اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کی یاد میں مگن رہنے والی، ہر وقت اللہ کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ کی خواہش، اللہ کی جو چاہت ہے اس کو سامنے رکھنا، اسی کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ کوئی اولیاء اللہ کوئی خاص جبے کبے کا نام اہل اللہ نہیں ہے، میرے پیارے بھائی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی میں سمجھ رہا ہوں۔ صرف سفید کپڑے پہن لیے، سفید پگڑی پہن لی اور جناب سب جو ہے وہ لوگ اکٹھے کر لیے، اس کا نام اہل اللہ نہیں ہے۔ جی اہل اللہ جو ہے وہ ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، ایک وزیر اعظم بھی اہل اللہ ہو سکتا ہے، ایک جس کے پاس بالکل جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے 2 ٹائم کی روٹی، وہ بھی اہل اللہ ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ ہزاروں اور کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے، وہ بھی اہل اللہ ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ گئی؟ تو آج کل مسئلہ سوال آپ کا وہاں پیدا ہوتا ہے، آپ جیسے میرے پیارے بھائی، آپ جیسے بہت سارے لوگوں کو سوال وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھئی جبہ کبا تو ہے، لیکن ان کے اندر صفات جو ہیں وہ اس اہل ایمان والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، خلاف شریعت کام بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کو پھر وہاں شبہ ہو جاتا ہے کہ بھئی لوگ تو ان کو بھی اولیاء اللہ مان رہے ہیں۔ تو اگر ایسے بندے کو کوئی ولی مان رہا ہے تو مفتی صاحب نے جیسے پہلے فرمایا کہ وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا کہ جس کو آپ دیکھیں کہ وہ مکمل طور پہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہے، متبع سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو اختیار کرتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر آپ سنت اعمال اختیار کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں، میں سنت اعمال اختیار کر رہا ہوں تو میں اللہ کا ولی ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میرے پیارے بھائی؟ جی جی میں آپ کو سمجھ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب آپ کو کوئی سوال ہے تو مفتی صاحب سے فرما لیں، جزاک اللہ۔ نہیں وہ ابھی آپ نے اس کے بعد بھی اس کے بعد سے 2 منٹ اوکے، آپ نے جو ترجمہ کیا اس سے پہلے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مطلب ولی اللہ ملتا تو آپ اس کو دوست بناؤ، اس کی مجلسوں میں بیٹھو، ایسے ہی ہے؟ جی 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 بالکل وہ دوست تب بنے گا، ہم اس کی مجلسوں میں تب بیٹھیں گے جب وہ زندہ ہوں گے۔ مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب جو حضرت علی، ہاں یہ اب آپ کے سوال کا دوسرا پہ رہا ہے، یہ اب آپ پہلے والی اس سے ختم ہو گئے ہیں، اب آپ کا یہ نیکسٹ اگلا نیا سوال ہے، صحیح؟ جی ہاں، میں آپ کو ٹرسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو عقیدے ہیں نا، جو میں دیکھتا ہوں جا کے، میرا ان سے مسئلہ ہے۔ میں ان کو جب میں عقیدے دیکھتا ہوں نا تو مجھے دیکھیں میری بات سنیں، ایک چھوٹی سی بات سن لیں، چھوٹی سی، آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے بھی وہی فرمایا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں۔ دیکھیں جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آ رہی، میں سن رہا ہوں آپ کی بات۔ جی، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، جی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ٹھیک ہے، جو ہے وہ بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں آج تک، کسی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگو۔ یہ جتنے بھی دربار بنے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے جتنے بھی دربار ہیں، ٹھیک ہے، ہاں یہ پروپگنڈا ہو سکتا ہے کہ لوگ اولیاء اللہ سے متنفر کرنے کے لیے پروپگنڈا ہو سکتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ تم درباروں پہ نہ جاؤ، تم قبروں پہ نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جہالت کی وجہ سے وہاں جا کے سجدے کرتا ہے اور ان سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات میں ان کو شریک کرتا ہے، تو اس کو ان کی اپنی جو تعلیمات ہیں وہ بھی رد کرتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی مسئلہ، یہی آپ نے ٹھیک ہے، بول دیا۔ ہاں جی دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ لاکھوں خاندان، لاکھوں لوگ جو ہے وہ حلقہ بغوچ اسلام ہوئے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات یہ ہوں گی کہ آپ مجھ سے مانگو؟ یہ تو اگر بعد میں کسی نے آ کے اپنا فردی طور پہ، انفرادی طور پہ اگر کسی نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن ان کی اپنی تعلیمات یہ نہیں تھیں۔ آپ میری بات سے انڈرسٹینڈ ہو رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، دیکھیں آپ ان کی، جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا
ٹھیک ہے، تو آپ کو بہت ملحوظ خبالت کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ بھئی کہیں کسی اللہ کے ولی، دیکھیں وہ تو آگے چلے گئے، ان لوگوں کی تو محنتیں تھی، آج انہی کی وجہ سے تو ہم کلمہ گو ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہم تک دین پہنچے، ان کی محنتیں تھی نا. اگر وہ لوگ محنتیں نہ کرتے، چھپاتے دین کو، تو آج ہم تک دین ہوتا. ہم بھی جو ہے وہ کسی مندر میں جا کے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے. تو یہ انہی بزرگوں کی محنت ہے میرے پیارے بھائی، کہ جو آج تک ہم تک دین پہنچا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے پیارے بھائی کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھئی ان سے ہم نے مانگنا ہے، وہی دینے والے ہیں. دینے والی اللہ کی ذات ہے میرے پیارے بھائی. بالکل. ہاں. اور آپ جتنے بھی دربار ہیں، آپ جب میں خود درباروں پہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں الحمدللہ جب بھی میں اپنے ملک آتا ہوں، میں درباروں میں جاتا ہوں، میں حاضری دیتا ہوں. میں کسی جگہ پر میں نے لکھا ہوا نہیں دیکھا، ہر جگہ پہ جب بڑے بڑے جتنے بھی دربار، آپ کھڑی شریف چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ جناب یہ اپنا یہ پنجاب کے علاقے میں، میرے ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، باقاعدہ آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیں، وہاں پہ تحریرات موجود ہیں باقاعدہ. اب کوئی بندہ جا کے اپنا ماتھا وہاں پہ ٹکا رہے تو اس کی اپنی جہالت ہے نا. جی. تو اس کا بلیم آپ ان بزرگوں کو نہیں دے سکتے. یہی تو جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ من عاد علی ولیا فقد آذان اللہ، یہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو تکلیف پہنچائی، اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ کھلا اعلان جنگ ہے. صحیح. تو وہ لوگ جو تھے وہ مسلمہ اس وقت کے حساب سے بھی، اور پوری امت کا ان کے اوپر اجماع ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ کے بزرگ تھے، نیک بندے تھے، نیک ہستیاں تھیں. ان کی وجہ سے دین اسلام کو بڑی تقویت ملی، دین اسلام پھیلا ان کی وجہ سے. جزاک اللہ. میری بات ختم ہو گئی. اچھا میں تھوڑی سی اضافہ کر دوں، اجازت ہے بولنے کی؟ جی کیوں نہیں، بولو. جی اچھا، گزارش یہ ہے کہ حضرت مولانا نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہے علم، یہ اس کو کہتے ہیں علم. اور یہ عالم کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو ایسے پھول جڑتے ہیں. وہ چونکہ وہ قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، اس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے، وہ تمام اس کے ایک ایک مسئلے کی تمام اقسام و انواع سے واقف ہے، اس کی تمام جہات سے واقف ہے. تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جناب داتا صاحب سے لوگ جا کے مانگتے ہیں یا اولیاء اللہ سے جا کے مانگتے ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ وہ مانگنے کے اندر فرق ہے. کیا کبھی کسی نے جا کے روٹی مانگی ہے کہ داتا صاحب مجھے روٹی دے دو، میں بھوکھا ننگا ہوں، مجھے کپڑے دے دو؟ ہاں جی، کیا کبھی آپ نے کبھی کسی عالم دین، بات تو عالم دین کی چلنی ہے نا، عوام کی تو نہیں چلنی. کسی عالم دین نے کسی کتاب میں لکھا ہو کہ دیکھو جی داتا صاحب سے جا کے روٹی تم نے مانگنی ہے یا کپڑے مانگنے ہیں، یہ جائز کام ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل جا کے وہاں پر یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا تو وہ بھائی اس جاہل کا فعل ہوگا، نہ کہ علماء کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور علماء اسلام کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. اور اس جاہل کی اس حرکت کی وجہ سے اس ولی اللہ کو بھی ملامت نہیں کی جائے گی، بالکل نہیں کی جائے گی. بھائی دیکھیں، آپ مر جاتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد کوئی جاہل انسان آپ کی قبر کے اوپر صلیب لٹکا دیتا ہے، تو کیا آپ کو ہم ملامت کریں گے؟ کیا نام ہے؟ مرزا صاحب، مرزا علی. کیا مرزا علی صاحب تھے وہ کرسچن تھے، عیسائی تھے جی؟ حالانکہ آپ نے نہ ہی ایسی کوئی درس دیا، نہ ہی آپ کی کوئی تعلیمات، نہ ہی آپ نے کوئی ایسی وصیت کی، تو کیا آپ کو ملامت؟ یہ تو عقلی طور پہ ایک بعید ہے اور ایک نازیبا حرکت ہے کہ دیکھو اس بندے نے تو یہ نہیں تعلیمات دی. جی. آج ان درباروں کے اوپر جو یہ چرسیں پی رہے ہیں، جو کنجریاں ناچ رہی ہیں، کوئی کنجریاں جاتی ہیں یا الٹی سیدھی حرکتیں، کوئی سجدہ اگر کرتا ہے بالفرض، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، لیکن مان لیتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا ہوتا ہے تو وہ بھائی غلط کام ہے. اس کو جائز کس نے کہا ہے؟ کسی عالم نے تو جائز نہیں کہا، لیکن کوئی کسی جاہل کا کوئی فعل وہ کیسے جناب مانا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک بات، چلو
ضمنی بات آ گئی ہے تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال. میں جب یہاں تھا پاکستان کے اندر تو میں دیکھتا تھا کہ جناب رافضی جو ہیں انہوں نے کڑے ڈالے ہوئے ہیں کانوں کے اندر، وہ جناب وہ لٹکائی ہوئی ہیں وہ کیا، اور کالے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور کوئی آگ کے اوپر چل رہا ہے تو کوئی جناب زنجیر زنی کر رہا ہے تو لہو لوہان ہے، تو علم لگائے ہوئے ہیں کالے رنگ کے بڑے بڑے. تو یہ علامت ہمارے پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. میں چلا گیا عراق زیارات کے لیے. میں جب عراق گیا تو وہاں پہ مولا علی پاک کا مزار ہے اور اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے مزارات ہیں، اور جناب حضور غوث پاک، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں. تو میں زیارات کے لیے گیا. وہاں جا کے میں نے پورے عراق میں ایک بھی علم نہیں دیکھا، ایک علم کسی گھر کے اوپر لگا میں نے نہیں دیکھا. میں نے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سوائے ایک بندے کو کسی کو کالا لباس پہنے نہیں دیکھا. وہ کالا لباس ایک بندے، وہ تھا جنگ کا ایک بندہ تھا پاکستانی گیا تھا، اس نے کالا لباس پہنے، میں نے اس کو دیکھا تھا. جی اچھا میں نے کسی کو کوئی کڑا پہنے نہیں دیکھا. کوئی جناب یہ انگوٹھیاں 5 7 10 انگوٹھیاں اور پٹھے کام، کوئی دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کوئی تویز باندھے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی حرکت میں نے دیکھی نہیں ہے. اب میں یہاں سے میں ایک چیز اصل میں اخذ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات کچھ جوہلا جو ہے نا وہ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کی جہالت کی وجہ سے اور ان کے ان کاموں کی وجہ سے انسان پورے مکتب فکر یا پورے اس گروہ کو یا اس فرقے کو ہی ملامت کرنی شروع کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اب ان روافظ کے جو علماء ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ ان کی شریعت کے اندر یا ان کی جو فقہ ہے اس کے اندر یہ جائز نہیں ہے. بات تو علماء کی مانی جاتی ہے. کسی بھی طبقے کے عالم بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ معاملات کیا ہے. میں ان چیزوں کو یا اس مکتب فکر کو میں درست نہیں سمجھتا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کوئی درست سمجھ رہا ہوں یا رافضیوں کی کوئی سمجھ حمایت کا، ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جن معاملات کے اندر ہمیں ان سے اختلاف ہے یا ان کے اوپر حکم کفر لگتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ میں نے صرف ایک اگزامپل دی ہے، مثال دی ہے. اب داتا صاحب ہوں یا دیگر اولیاء اللہ ہوں، ہمارے مکتب فکر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کے اندر بار بار لکھتے ہیں، بلکہ انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر حاضری کا طریقہ. ہاں فرماتے ہیں کہ 10 قدم پیچھے کھڑے ہونے ہیں، 10 قدم پیچھے کھڑے ہونے ہیں مزار سے. جی ٹھیک ہے. وہاں پر سجدہ کرنا حرام ہے، کفر ہے. اور عورتوں کا پھر مزارات کے اوپر حاضری حرام ہے. اللہ حضرت نے لکھا ہے، پورا رسالہ موجود ہے. کہا عورتوں چاہے وہ پردے میں کیوں نہ جائیں حرام ہے. جی اچھا اس قسم کی اور بڑی احتیاطیں وہاں پہ موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. تو بات تو میرے بھائی علماء کی مانی. اب مددگار سے کی بات کر لیتے ہیں کہ اولیاء اللہ مددگار ہے. بھائی مدد تو کرتے ہیں نا. مدد کون سی مدد؟ مدد کئی قسم کی مدد ہے نا. مدد یہ کرتے ہیں، یہ آپ کو علم اور فہم اور آپ کی عملی زندگیاں جو ہیں اس کے اعتبار سے جو یہ زندگیاں گزار کے گئے ہیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ دے رہے ہیں ہمیں. وہ اپنی زندگی انہوں نے عطا کی ہے.
کہ اپنا عمل عطا کیا ہے، وہ ہمیں اپنا عمل عطا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس وجہ سے وہ مددگار ہیں ہمارے، وہ مولا ہیں، وہ داتا ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جی بالکل. یہ چیزیں ہیں اصل میں کہ لینے والی چیزیں کون سی ہیں، وہ یہ چیزیں دے رہے ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود تھا. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان کے راستے یہ جیسی زندگیاں گزار کے گئے ہیں وہ زندگی مجھے عطا کر دے، وہ طریقہ عطا کر دے کہ جس طریقے سے خدا خوفی کے اندر انہوں نے زندگیاں گزاری. اب ایک بات کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا، ویسے بھی میں نے جانا ہے. حضرت علی حجویری جو ہیں، ان کی پیدائش جو ہے وہ 1009 عیسوی. یار یہ مائک اوپن ہوا ہے، وائس ڈبل ہو رہی ہے. اچھا 1009 کے اندر پیدائش ہے، یہ ویکیپیڈیا سے میں پڑھ رہا ہوں. تو اور ان کی وفات جو ہے یہ جناب ہے 1072 عیسوی. تو 62 یا 63 سال ٹوٹل عمر ہے ان کی. آپ مجھے بتائیے ایک ولی اللہ کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 1000 سال تو ہو گئے، 1000 سال سے بھی زائد، چلو 1000 سال کر لیتے. 1000 سال کے اندر کبھی کسی عالم نے، کسی بھی بڑے بڑے متشددین علماء گزرے ہیں آپ کی تاریخ اسلامی میں. محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب گزرے ہیں، سب سے متشدد عالم تھے، جنہوں نے جناب وہ جنت البقیع کے اندر جو مزارات صحابہ اور اہل بیت اطہار اور امی جان فاطمہ الزہرا کا مزار بنا ہوا تھا اور دیگر مزارات کو شہید کروا دیا ڈنڈے کے زور کے اوپر. اور اتنے وہ جابر اور ظالم قسم کے عالم گزرے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب. اب بتائیں ان کو وہ بات نہیں نظر آئی کہیں، یہ داتا علی حجویری کی ان کو نہیں پتا تھا؟ کیا ان کو آپ عالم نہیں مانتے؟ اور انہوں نے اتنا متشدد قسم کا عالم، اس نے کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کی. تو آج کا کوئی پلمبر اٹھ کے، کوئی جاہل انسان اٹھ کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے اوپر یا دیگر اولیاء اللہ کے اوپر اعتراضات اس قسم کے کرے، سمجھ سے بالا تار ہے یار. جی تذکرۃ الاولیاء کتاب برسوں پہلے لکھی جا چکی، اس کے اوپر اعتراض کسی عالم نے نہیں کیا. بڑے بڑے متشددین گزرے ہیں، وہ باتیں آج کے ایک پلمبر کو اٹھ کے نظر آ گئی ہیں اور ایک جاہل کو نظر آ گئی ہیں، تو سابقہ کسی عالم کو نظر ہی نہیں آئی. سوال ہے یہ، ایک عقلی طور پہ یہ دلیل میں دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو دوستو بات یہ ہے کہ آج جہالت کا دور ہے، مادیت کا دور ہے، روحانیت دور ہو رہی ہے. اس جہالت کی وجہ سے، اس مادیت کی وجہ سے لوگ روحانیت کو اور غیب کے منکر ہو گئے ہیں. جبکہ قرآن پاک ہم کھولتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے عظیم رتبہ کتاب کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں. ہدن للمتقین، متقین کے لیے یہ ہدایت کا باعث ہے. اور کون سے متقین ہیں، کن کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت ہے؟ تو پہلی لسٹ 5 اللہ نے لوگ بتائے ہیں، 5 لوگوں کی لسٹ دی ہے کہ ان 5 لوگوں کو یہ کتاب سمجھ آئے گی، ان کے لیے ہدایت کا باعث بنے گی. ان میں سے پہلا بندہ ہی جو ہے وہ کون سا ہے کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. ابھی کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی کچھ نہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو بعد میں اللہ نے ذکر کیا، سب سے پہلے کہا نماز سے قائم کرنے سے پہلے تم غیب کے اوپر ایمان لے کے آؤ، پھر یہ تمہارے لیے کتاب ہدایت بنے گی، نہیں تو یہ کتاب ہدایت نہیں ہے. تو دوستو یہ جو
غیب ہے یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ یہ غیب ہے، یہ کرامت یہ غیب ہے، اولیاء اللہ غیب ہیں، خود اللہ پاک غیب ہے، انبیاء و رسل غیب ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے لیے غیب ہیں۔ تو یہ سب غیب کے درجے کے اوپر فائز ہیں، ان کے اوپر اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اور یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہے، ہمیں یہ کتاب سمجھ میں آنی نہیں ہے۔ اور یہ مادیت کا بالکل الٹ ہے، مخالف اور متضاد ہے غیب۔ مادیت ظاہر کا نام ہے، جبکہ غیب اس کے بالکل مخالف ہے۔ ہمیں ظاہر کے اوپر ایمان لانے کا کہیں پر بھی نہیں کہا گیا، جب بھی اللہ نے کہا تو غیب کے اوپر ایمان لانے کا کہا گیا ہے۔ تو ظاہر مادہ ہے، غیب اس کا جو ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز ہے۔ ایک ہمارا ظاہری بدن ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک ہمارا باطنی بدن ہے جو روح ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ تو اس روحانیت کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ظاہر پر ایمان لانے کا تو کہیں پر کوئی درس ہے ہی نہیں، بلکہ غیب پر ایمان لانے کا اللہ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور علماء کی صحبت عطا فرمائے۔ علماء کی صحبت میں رہیں دوستو، جہلاء کی صحبت میں رہو گے تو جہالت آئے گی، علماء کی صحبت میں رہو گے تو علم دین آئے گا۔ اللہ والے بنیے، 5 وقت کی نماز ادا کیجئے، اور اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے حسن عقیدہ کے ذریعے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو مجھے اجازت دیں دوستو، آپ بیٹھیے تو مجھے ذرا جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام آپ سے علیکم۔ ایک آخری سوال کر لوں کیونکہ وہ جی۔ ہی نہیں گئے۔ ہون کیڑا رہ گیا؟